اچھا، صوفیزم میں کچھ کیٹیگریز بتائی جاتی ہیں، جیسے اولیاء ہیں، پھر کتب ہیں، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہیں، تو یہ ساری کیٹیگریز کس نے ڈیفائن کی؟ یہ انہوں نے کی ہے سر، جنہوں نے اپنے سلسلے ڈیفائن کیے، جنہوں نے اپنی جماعتوں، جیسے آپ کو ایک اس کو ہرارکی کہا جاتا ہے نا، جیسے کہا گیا ایک چیف منسٹر ہے، ایک سیکٹری ہے، فلاں وزیر ہے، یہ انہوں نے اپنی ہرارکیاں خود بنائی۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، یہ بڑی یونیک بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ اولیاء کرام کا اس پوری دنیا میں ایک روحانی اسٹرکچر ہے، یعنی اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کس طرح ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں۔ اب سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ یاد رہے کہ ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اقطاب یہ کتب کی جمع ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں۔ اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ نمبر 2، سیکنڈ کیٹیگری، یہ ہے ائمہ۔ یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں، پوری دنیا میں صرف دو ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں، اور کوئی کتب کا انتقال ہو جائے تو یہ دو وزیر میں سے ہی کوئی اس کی جگہ لیتا ہے اور وہ کتب بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں اوتاد۔ یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں۔ آپ ہرارکی دیکھ رہے ہیں، سسٹم دیکھ رہے ہیں، 4 اوتاد ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان چاروں کے ذریعے جو 4 ڈائمنشن ہیں، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، ان چاروں جہتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سب کے پاس ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ابدال، یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ 5ویں نمبر پر نقبا ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر نقیب آسمان کے جو 12 برج ہوتے ہیں ان کی ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر آتی ہے بات نجبا کی، یہ ہر دور میں 8 سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے، 8 ہوتے ہیں۔ ان حضرات کو احوال سے ہی قبولیت علامات ظاہر ہوتی ہے۔ 7ویں نمبر پر رجب ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں، یہ ایسے بندے ہیں جن کا حال اللہ سبحانہ کے ساتھ ہے۔ 8ویں نمبر پر ہر زمانے میں 300 افراد ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے خود نبی پاک کے حدیث ہے، جو اسٹرکچر نازل آیا اور اس اللہ کے ساتھ بناتے ہیں۔ یہ قلب آدم پر ہے، اس زمانے آدم کا مطلب یہ ہے کہ 300 افراد ایسے ہوتے ہیں جو قلب آدم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں جو قلب نوح علیہ السلام ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی قلب نوح علیہ السلام ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ 10ویں نمبر پر قلب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان کا مقام ہر طرح کی کوشش سے بلند بنا ہے، سلامتی والا مقام ہے۔ یہ ہر زمانے میں 7 افراد ہوتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر کیٹیگری آتی ہے قلب جبرائیل علیہ السلام کے مطابق، ان کی تعداد ہر دور میں 5 ہوتی ہے، حدیث نہیں کہا اس طریقے ولایت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر قلب میکائیل علیہ السلام کے مطابق، یہ ہر زمانے میں 3 ہوتے ہیں۔ 14ویں نمبر پر قلب اسرافیل علیہ السلام کے مطابق، یہ ہر دور میں 1 ہوتی ہے۔ پھر رجال الغیب آتے ہیں، یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ پھر مظہر قوت خداوندی کی کیٹیگری آتی ہے، یہ ہر دور میں صرف 8 ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اولیاء عظام کی بے شمار قسمیں ہیں، مثلا الہیون، رحمانیون، رجال الغنی، بدلاء، رجال الاشتیاق، عباد، زہاد، رجال الماء، قراء، احباب، محدثون، اخلاء، ورثہ، صدیقین، شہداء، صالحین، قانتین، صادقین، حامدین، ذاکرین، صابرین، فاصلین، علماء وغیرہ، یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت میں اس کے کوئی الفاظ نہیں۔ ابدال کا ذکر ہے، ابدال والی جو حدیث ہے نا مستدل حاکم میں کہ شام میں 40 ابدال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتا ہے، وہ تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے کئی نیک بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو رزق دے رہا ہوتا ہے۔ اور وہ پرانگدہ بال ہیں، کسی مجلس میں چلے جائیں لوگ ان کو پوچھتے نہیں ہیں، اس میں یہ نہیں کہ نانگے پیر ہیں، پرانگدہ بال ہیں، کپڑے اتارنے والا کوئی ولی نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اور میں نے وہ ثابت کیا کہ وہ لوگ کون ہیں جو قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں اور مفلسی ہیں ان کے اوپر۔ اور میں نے امام ترمذی کے کامنٹس بتائے ہیں کہ وہ ابدال 40 شام میں ہوں گے، وہ اہل الحدیث، وہ اہل حدیث میں سے ہوں گے۔ تو میں نے کہا آپ آمدہ سے ابدال والی حدیث نہیں پیش کریں گے۔ یہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے سر، ہزاروں لوگ دے چکے ہیں، مسئلہ 131D کا یہ کلپ ہے، وہ تو امام ترمذی نے لکھ دیا کہ وہ اہل الحدیث ہیں، ابدال اہل الحدیث ہیں۔ اب اہل حدیثوں سے آپ پوچھ لیں کہ ابدال کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ وہ کہیں گے یار ابدال کیا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اہل حدیث کی ڈکشنری میں تو اللہ یا نبی ہے، تیسرا تو بندہ ہی کوئی نہیں سرکار وچ، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جس لیول پہ بھی پہنچ جائیں، نہ وہ اپنی عبادت کرواتے ہیں، نہ اپنے سامنے کسی کو جھکواتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں حرف آخر ہوں۔ ان کا تو بچہ بھی اٹھ کو ان کا کہتا ہے یار یہ آپ نے جو بات کی ہے تو حدیث میں لکھی نہیں ہوئی ہے، وہ وہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تو خوبصورتی ہے نا اس منہج کی۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سن رہا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں میں ایک ایئرپورٹ کے اوپر اترا، وہاں ایک ہندو پروفیسر عورت بھاگتی ہوئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو بھگوان ہیں، اور کہتے ہیں میرے قدموں میں گرنے لگی تو میں اسے پکڑ لیا، میں نے کہا بی بی کدھر مروانے لگی ہو اللہ، یہاں لوگ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں جا کے۔ سر جس کو اللہ کا تعارف ہے نا وہ کبھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا۔ مشکات کی 30 جلد میں ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق، دل میں رقت اور نرمی، سوز و گداز پیدا کرنے والی
احادیث. وہ سر آپ حدیثیں پڑھنی شروع کر دیں نا تو بندے کو نیند اڑ جاتی ہے بندے کی. تو وہ یہ ساری چیزیں تھیں, اس کو پکڑ کے مجذوبیت یا تصوف میں یا یہ کہنا کلندر ہوتے ہیں یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں, یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے, اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یہ یعنی انہی دین کی بگڑی بھی شکلیں ہیں. شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ ابدال ہیں جی, ابدال الحدیث پڑھو تو صحیح, اور شام میں ابدال ہوں گے سارے کے سارے. وہ ترمذی میں ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے استاد جو ہے نا امام مدینی کہا کرتے تھے وہ اہل الحدیث ہوں گے. نہ علی ٹھوک جان گے ابدال نہ دے. اہل الحدیث کا لفظ لکھا ہوا ہے سر ترمذی کے اندر, مشکات میں بھی آپ تیسری جلد میں پڑھ لیں, کیونکہ وہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ ان غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے دنیا میں لوگوں کو. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں, اپنے ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں. خیر اب تو یہ ویسے ہی ختم ہو گیا, میں نے تو اس سے بھی اگلی ان کو کہانی ان کی کھول دی ہے کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرک ہیں, دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے گستاخ رسول ہیں. اپنے اپنے بوجھے جی رکھو اپنے بابے, تسی تے آپس ہی نہیں بنتے, سانو کیڑی توس ہے, جاؤ آپس ہی پہلے میچ کھیڈو کیڑا جیتدا ہے. وہ کہتے ہیں مناظرہ کرو, میں کہتا ہوں یار تسی پہلے آپس ہی مناظرہ کر کے نا فائنل مینل کھیل لیو, مطلب فائنل ہونا ہی نہیں ہے کیونکہ تسی بھی نہیں جیتنا. تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے کرائی ہوئی ہیں. حاکم میں ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے, آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو برا مت کہو, وہاں پہ ابدال ہوں گے. وہ ابدال یعنی وہ ابدال کا لفظ پکڑ لیا ادھر غوث کو, تب ابدال انہوں نے رنگ بھرنے شروع کر دیے. الفاظ تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کون سے ہیں وہ ترمذی میں آ گئے, وہ اہل الحدیث ہوں گے یعنی کتاب و سنت پہ چلنے والے ہوں گے. اچھا یہ آپ ان کو کہیں گے, وہ کہیں گے جو اسی ہیں جی اے وابی نے اہل حدیث اسی ہیں, تو سر اپنی مسجدیں لکھا کرو انفی بریلوی بریکٹ میں اہل سنت والجماعت, پھر آگے بریکٹ میں اہل حدیث. وہ کہہ دو نا جی او اہل حدیث اور اہل حدیث اور, اسی تانوں سارے نوں کہنے ہیں کہ او سنی اور تے تسی سنی اور, تسی ٹنی ہو. ٹھیک ہے.